الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہر احمد آج پھر آپ کے ساتھ پروگرام بیٹھک میں حاضر ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی ڈاکٹر عبدالوحید رانا صاحب جو ہیں وہ تشریف نہیں لا سکے کیونکہ وہ موسم کے مزے لینے کے لیے اور شاید پرنس ولیم اور کیٹ سے ملنے کے لیے لاہور تشریف لے گئے. تو اس وقت وہ لاہور میں ہیں تو ہمیں ان کے بغیر جو ہے یہ بیٹھک کرنی پڑ رہی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھک کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بیٹھ کے گپ شپ لگائی جائے. اس کو کوئی ہم نے سٹرکچر نہیں رکھا بلکہ دوستوں کی ایک محفل بنائی ہے جس میں مختلف موضوعات کے اوپر ہم جو ہے وہ ہلکی پھلکی سی بات کریں گے. اس میں تفریح بھی رہے گی اور معلومات بھی رہیں گی. تو آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج دو بہت ہی ہونہار نوجوان اور قابل احترام دوست موجود ہیں. ڈاکٹر مجاہد حسین سرگنا صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے استاد ہیں. اور آف کورس ون اینڈ دی اونلی سنابل سبطین جو کہ یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتی ہیں اور ہماری بہت ہی ذہین اور محترم فیکلٹی ممبر ہیں. موسم بدل گیا ہے. رات جو ہے وہ ابر رحمت برسا ہے اور خوب برسا ہے اور سنا ہے کہ یالہ باری بھی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں. ہم نے تو محسوس نہیں کی, شاید نیند کا غلبہ تھا, لیکن بارش ہو گئی ہے. تو یہ موسم کی جو تبدیلی ہے نا یہ بڑی مزیدار سی چیز ہے. کوئی بانکا جو ہے وہ ایسے پھر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اب لباس بدل رہا ہے اور شال میں ہے. تو مزیدار موسم ہے. آپ کو پسند ہے یہ موسم یا نہیں سر, ایکچولی میں تو تھوڑی سی گرمیوں کی شوقین ہوں اور سردیوں میں کیونکہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد بہت گلومی ہو جاتا ہے اور بہت ان ایکٹیو ہو جاتا ہے. ناٹ دیٹ اٹ از ویری ایکٹیو ان سمرز, لیکن تھوڑا زیادہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورا دن آپ گھر میں بیٹھے رہے یا ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہے. تو میں ذرا گرمی زیادہ پسند کرتی ہوں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے موسم کا لیکن بدلنا بہت ضروری تھا. آپ کی کافی وائرلز اور بیماریاں جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ میں پرسنلی مجھے گرمیاں پسند ہیں. ویسے یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا, حالانکہ اگر آپ نے وہ اسلام آباد دیکھا ہو جو ہم نے دیکھا ہے, اور بہت پرانی بات نہیں کہہ رہا میں, جو ہے اگر ایون ارلی 90s میں بھی بات کروں, میں جب یہاں پہ تھا تو خاص طور پہ سردیوں میں تو 8-9 بجے کے بعد اسلام آباد میں ہو کا عالم ہوتا تھا, ڈر لگتا تھا. مارگلا روڈ پہ بھی آتے ہوئے جو ہے وہ ڈر لگتا تھا. اب تو ماشاءاللہ ساری رات آباد رہتا ہے اسلام آباد تو. میرا خیال ہے کہ سردی ذرا ہمیں افیکٹ زیادہ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سر, جو موسم کا بدلاؤ جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے موسم کو بھی اثر انداز کرتا ہے. تو آپ کے اندر کا جو میں سمجھتا ہوں جو یہ موسم گرمی سے سردی کی طرف, اور آج کا اسپیشلی یہ جو موسم ہے یہ آپ کے دل کا جو غبار کہہ لیں یا اس کو اداسی کہہ لیں اس کو دور کر دیتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے موسم یہ بالکل اثر انداز ہوتا ہے آپ کی طبیعت کے اوپر, آپ کے مزاج کے اوپر, آپ کی صحت کے اوپر یقیناً. تو اس کے مطابق پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے, اپنا مزاج بھی بدلنا پڑتا ہے, آپ نے اپنا لائف سٹائل بھی بدلنا پڑتا ہے, کھانا پینا, کپڑے پہننے کیا ہے, سب کچھ. دیکھیں سمجھدار لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنا بندوبست کر لیتے ہیں. کچھ کو جو ہے وہ جب تک ٹھیک سے ٹھنڈ لگے نا وہ نہیں بدلتے. تو یہ تو موسموں کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. تو آپ کو سردی بہت زیادہ پسند نہیں ہے؟ ایکچولی بہت خوبصورت ہے اسلام آباد کی سردی, مجھے لگتا ہے ایسا, بیکاز بہت سب کچھ صاف نظر آتا ہے, شفاف نظر آتا ہے. لیکن ہاں اگر میں پرسنل لیول پہ کہوں تو سردی ذرا میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو ڈیل کرنا. بیکاز ایک تو وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈ زیادہ پڑنے لگ گئی ہے
ہم نے انتظام نہیں کیا اس ٹھنڈ کے پڑنے کے حساب سے کہ اتنا بڑا شفٹ آیا ہے آپ کا کہ آپ نے ایک زمانے میں آپ کی سردی کم تھی اب وہ بہت انٹینسٹی کے ساتھ بڑھنے لگ گئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بارشیں ہفتہ ہفتہ آپ کی بارشیں چلتی رہتی ہیں اور وہ ایک گلومینس رہتا ہے. اور وہی جیسے سر نے کہا کہ آپ کے دل پر پھر اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ ایموشنلی آئی تھنک تھوڑا سا آئی فیل اے لٹل دل اور دماغ دونوں پہ. دل اور دماغ دونوں. جی بالکل. یہ تو ایسا موسم ہے میں سمجھتا ہوں اس میں دل ہی کام کرتا ہے, دماغ کا نہیں کام کرتا. ارے تو دماغ جو ہے کام کرنے کے لیے وہ گرمیاں زیادہ سود مند ہے. کلاس میں جا کے تو دماغ کام کرتا ہے سر وہاں کرنا پڑتا ہے, وہاں تو نہیں کرے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے بہت انٹرسٹنگلی مجھے اسٹوڈنٹس نے جیسے کہا کہ ابھی تو ہم آ رہے ہیں کلاسز میں بالکل نارمل آئیں گے, اٹینڈنس بھی ٹھیک رکھیں گے, نومبر کے بعد ذرا آپ پلیز دیکھ لیجیے گا ہماری اٹینڈنس کو, ہم نہیں آ سکیں گے, سردی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو صبح کی کلاسز میری ایکچولی 8:30 کی ان کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کہا ہم نومبر کے بعد ذرا ہماری اٹینڈنس صبح اٹھنا نوجوانوں کے لیے وہ شاید مشکل ہے آج کل کے دور میں. ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے. میں صبح جب نکلا نماز پڑھ کے ذرا واک کے لیے تو وہ پہلا صحیح مجھے اندازہ ہوا کہ سردیوں کی آمد ہے کہ ایک تو وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا ایک دم جو آپ کو گھر کے اندر ذرا کوزینس تھا محسوس نہیں ہو رہا تھا. پھر جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا تو سامنے جو ہے نا وہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا بکل مارے موٹی سی چادر کی ایک بندہ جو ہے وہ چلا جا رہا تھا, تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ موسم چینج ہو گیا اور شاید میں اس کے مطابق پراپرلی ڈریسڈ نہیں تھا. لیکن اس کے اندر بیماریوں اور صحت کے حساب سے بھی میرا خیال ہے کہ کچھ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. جی سر, اس میں ابھی جیسے اب بارش ہوئی ہے کل, تو اس بارش سے پہلے جو ہے گلا خراب, فلو, زیادہ تر بچے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوئے ہیں. تو جیسے ڈاکٹرز کے مطابق بھی یہ ہے کہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے یا بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ایک نیچرلی اللہ کی طرف سے بھی جو ہے نا آپ کی بیماریاں, گرد و غبار اور سارا صفائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بھی شاید کہ یہ وجہ بھی ہے کہ وہ موسم کا اچھا لگنا اور ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے چیزوں کی موسم کی, تو انسان کی طبیعت کے اوپر بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. جب انسان کی طبیعت کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ایکٹس میں بھی پازیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو خاص جو ہے کوئی اہتمام کرتی ہو کہ موسم بدل رہا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ چونکہ تھوڑا سا وہ آپ ہومیوپیتھک کی طرف بھی رجحان ہے, آپ اس کا بھی استعمال کرتی ہو, تو کوئی ایسا اہتمام کہ اچھا اب یہ موسم بدلا ہے تو اب یہ کرنے کی ضرورت ہے یا وہی؟ جی نہیں سر, بالکل ہمارے پاس اگر ویسے جیسے آپ نے ہومیوپیتھی کا ذکر کیا تو بالکل ہیں کچھ ایسے ادویات جو کہ آپ استعمال کرتے رہیں تو ٹھیک رہتا ہے. آپ کا الرجیز ٹھیک رہتی ہیں سب سے موسٹ امپورٹنٹلی, اور اس سے آپ کا جو نزلہ یا زکام ہے وہ پرولونگ نہیں رہتا اگر آپ اس کو اسی وقت ہی استعمال کر لیں تو. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کھانے میں بہت اچھی جو ہے آپ کو تبدیلی اپنے اندر لانی پڑتی ہے. تھوڑے اب آپ نٹس کھا سکتے ہیں یا گرم چیزیں لے سکتے ہیں, سوپ وغیرہ جیسے اگر آپ لے لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں, تو بالکل ہومیوپیتھی کے اندر ایسی ہیں جو کہ مجھے جیسے بہت ہیلپ کرتی ہیں ڈیورنگ الرجیز. تو اب میں ان الرجیز کے لیے ان دوائیوں کو مسلسل استعمال کرتی رہتی ہوں تاکہ پھر وہ ہو ہی نہ, ریکر ہی نہ ہو اور چلتا رہے ایک نظام صحیح طریقے. اس کے ساتھ دودھ اور جلیبی کا جو ہے کمبینیشن ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے سردیوں میں. اس کے کھانے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے انسان کو سردی کم لگتی ہے. ہمارے بڑے جو دادا یا نانا کہتے تھے کہ جو دودھ اور جلیبی کھانے سے آپ کو سردی کی میں جو ہے گرمی کا احساس ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نوجوانوں کو خاص طور پہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے. وہ جو بچے وہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں ابلے ہوئے انڈے, اور وہ ہماری وہ ایک پیاری سی چھوٹی سی دوست ردا ہے, اتفاق سے آج صبح ہی بتا رہی تھی کہ اس کو بھی کچھ استھما کا مسئلہ ہو گیا. میرا خیال ہے آپ سے اس کا میں رابطہ کرواتا ہوں تاکہ اس کو گائیڈ کریں. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس موسم کے اندر آپ کو غرارے شروع کر دینا چاہیے ریگولر, اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں بھی ہو رہی. اور وہ ہیومیڈیفائر اب تو ملتے ہیں, ورنہ پھر آپ بھاپ لیجئے اور وہ تھوڑا سا کیجئے. تو
تو وہ آپ کے کافی جو ہے نا وہ الرجی اور زکام اور یہ مسائل کو وہ ٹھیک رکھتی ہے، اور آپ کی آب و ہوا. پھر مجھے لگتا ہے آج کل ہم پلانٹس نہیں رکھتے گھروں میں. آپ کے پلانٹس ہیں جو کہ آپ کو وہ بیکٹیریا سے بچاتے ہیں، چیزوں سے بچاتے بالکل، ہیں. اسپیشلی جیسے ایلو ویرا کا جو پلانٹ ہے وہ بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو روم میں اگر رکھ لیں اس کو، آپ آفیسز میں رکھ لیں. کافی سارے تو آپ کے آفیسز بھی گرین، جیسے گو گرین کا کانسیپٹ تھا وہ لے چکے، اس کو اڈاپٹ کر چکے. تو بالکل اچھی بات ہے اگر وہ اپنے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں اور لے کے چل سکتے ہیں آگے. تو میرے خیال سے سر ڈاکٹر صاحب یہ جو پولن کا بڑھنا اسلام آباد کے اندر شاید گرینری کم ہونے کی وجہ سے ہے. اگر وہ اس کے اوپر ہم اسلام آباد میں جیسے آفیسز سے بھی ہم شروع کریں، گھر سے شروع کریں، تو میرے خیال سے آپ کا یہ بات بہت اس میں وزن ہے. تو اس سے ہم پولن کا جو ہے کافی منیمائز ہو سکتا ہے کافی. جی میں نے شاید پچھلے بیٹھک میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ہم لوگ جب آئے تھے اسلام آباد میں تو یہ پہاڑی آپ کو جو ہے یہ بھری ہوئی تھی درختوں سے. جی بالکل ایسے. تو وہ تو ہم نے جلا جلا کے وہ پتہ نہیں وہ آگ حادثاتی ہوتی ہے یا خود لگائی جاتی ہے، وہ آگ لگا لگا کے ہم نے وہ تو ختم ہی کر دی. اور اب تو بڑے درخت تو آپ کو کم ملتے ہیں. گرینری تو پھر بھی اسلام آباد کا موسم ایسے آ جاتی ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی کہ اب. لیکن یہ صرف مطلب ہے کہ وہ اسلام آباد کی آب و ہوا اور گرینری کا ایشو ہے، یا کچھ ہمارے اندر بھی جو ہے مسائل ہیں، ہمارے اندر بھی قوت مدافعت کم ہے، ریزسٹنس کچھ کھانے پینے میں، کچھ ویسے فزیکلی. آئی بلیو کہ وائرسز ہم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اور اسی لیے اگر آپ کو کبھی اب وائرل انفیکشن ہوتا بھی ہے تو 3 دن کے بجائے 5 دن اور 5 سے 7 دن اور پھر اس سے بھی زیادہ کہیں چل سکتا ہے. اور شاید اس کے بہت سارے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. آپ کی غذا اتنی اچھی نہیں رہی ہے، یا ہوا اتنی صاف شفاف نہیں ملتی ہے، یا ابھی تو ہم تو پھر بھی بہت لکی ہیں کہ اسلام آباد کا اسموک کانٹینٹ نہیں ایگزسٹ کرتا اس طریقے سے جیسے کہ لاہور میں ایگزسٹ کرتا ہے، یا جیسے کہ بالکل نیبرنگ دہلی میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہمیں تو ابھی پھر بھی ہوا بہت صاف مل رہی ہے، اور بارش ہو جاتی ہے تو وہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جی ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کھانے پینے سے آپ کو بہت اثر پڑتا ہے. اب آج کل تو اس طرح کے کھانے بھی نہیں بنائے جاتے نا، شفٹ ہو گیا ہے کھانوں کے پریفرنس میں بھی. آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی بیٹھ کے پائے کھا رہا ہو یا اس طریقے سے نہاریاں کھا رہا ہو. منہ میں پانی آ گیا. یہ ویسے بڑی مزیدار بات کی ہے دیکھیے، اور یہ کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نیبرنگ دہلی، جی کہ جو عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو ہنوز دہلی دور ہے، بہت دور ہے، لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز والے کی ویژن اتنی بڑی ہے کہ اس کو دہلی بھی جو ہے وہ قریب لگتا ہے. اور وہ اپنے جب وہ کلائمیٹ کے حوالے سے اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اس ایک بیلٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اور واقعی میں تو لاہور میں بھی رہ کے دیکھا، لاہور میں تو سردیوں میں جو یہ اسموگ کا فیکٹر ہے یہ بہت ہی زیادہ پروڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا زیادہ تر جو ہے وہ سنا ہے کہ وہ وہیں سے بارڈر لائن کے اس طرف سے جو ہے وہ اسموگ ٹریول کرتی ہے اور ہماری طرف آتی ہے. تو بچے جو ہیں اب اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں، انہوں نے صبح اٹھنا ہے، آنا ہے، کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ لوگ ان کو کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں اور وقت کی پابندی کر سکتے ہیں؟ یا آپ کہتے ہیں یونیورسٹی لیٹ کر دے کلاسز؟ نہیں، میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہیں، ینگ اسپیشلی ینگ بھی، اولڈ بھی، نو ون. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی ایکٹیو رہتے ہیں. اسپورٹس نیسیسری ہے. جب ہم اپنے اسکول یا کالج میں پڑھتے تھے تو اس میں ہماری اسٹڈیز کے ساتھ ہمیں اسپورٹس میں بھی انوالو کیا جاتا تھا. ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی، شام کو گیم بھی ہوتے تھے، پڑھتے بھی تھے، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے، گیمس بھی کرتے. تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہمیں بیماری میں تھوڑا لیٹ لگتی تھی. مٹی کے ساتھ بھی ہم کھیلتے تھے، ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ بڑی اسٹرانگ تھی. تو کھانا کوئی پرہیز نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے تھے تو ڈاکٹر ہم کہتے تھے سب کچھ کھاؤ، اینٹی بایوٹک کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. یہ مٹی میرے خیال میں یہ اینٹی بایوٹک بھی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے. ہم اس سے ڈرتے رہتے ہیں، بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں. لیکن یہی میں ایکچولی وہ چیز اس وقت بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ
ہم یہ اگر ایکٹیویٹی کریں تو شاید وہ جو آپ نے کہا کہ وہ وائرس اور بیکٹیریا ہم سے طاقتور ہو گئے، میرے خیال ہے الٹا ہم کمزور ہو گئے. ہماری وہ خوراک نہیں رہی، ہماری وہ ایکٹیویٹی نہیں رہی. اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑی آسانی سے یہ چھوٹے موٹے وہ کیا کہتے ہیں کٹانوؤں پہ قابو پا سکیں گے. جیسے آئی تھنک ہم نے اپنا روٹین بہت بچوں نے آج کل خراب کر لیا ہے. دیر سے سوئیں گے، صبح جلدی جلدی بھاگ کے آنا ہے، کبھی کلاس میں کبھی وقت پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی وقت پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. جی ایکسیسو یوز ہے آپ کے سوشل میڈیا کا. اینڈ ٹائم اینڈ اگین آپ کو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی وہ ایک اسٹڈی دے دیتے ہیں کہ اس کے یوز سے یہ پرابلم ہو رہی ہے یا یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو آئی تھنک رات بھر جاگتے رہنا یا تھوڑی نیند کرنا اس حساب سے جس حساب سے آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ پھر ایونچولی آپ یو فائٹنگ اگینسٹ دا نیچر. تو جب آپ نیچر سے لڑیں گے تو پھر آپ میں تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل کر سکے. تو میرا خیال ہے اگر بچے تھوڑا سا واپس اپنے روٹین کی طرف آئیں، کسی طرح جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، تو شاید انہیں ہیلپ ہو سکے. میں نے ایسی ڈاکٹر صاحب اسٹڈیز پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی نیند آپ کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے چھوٹے. تو بڑا اچھا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے نا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوالٹی نیند ہونی چاہیے، آئدر وہ 8 آورس ہو، 7 آورس ہو، آئدر 6 آورس ہو. تو کوالٹی وہ جو نیند ہے نا وہ اس کی ہم لیک کر رہے ہیں. اور نوجوانوں کو ذرا زیادہ نیند کی ضرورت پڑتی ہے. بزرگ لوگ بے شک تھوڑی سی کم کر لیں، یہ بڑی اچھی بات کی. دیکھیں اچھا مجھے عام حالات میں، وہ شاید آپ لوگ اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہیں آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، اب نارمل حالات میں مجھے کوئی الرجی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس دن میری نیند پوری نہ ہو تو مجھ پہ یہ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ اچھا میں نے اپنی نیند پوری نہیں کی، آئی نیڈ ٹو سلیپ. تو یہ اس سے آپ کی قوت مدافعت پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جو شاید ہم بتا نہیں پاتے اپنے نوجوانوں کو. اور وہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سوشل میڈیا اللہ بچائے اس سے، یہ بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے. اس کو میں تو پتہ نہیں کلاس میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں، ڈسکریج کرتا رہتا ہوں، کتنی ان کو سمجھ آتی ہے کتنی نہیں آتی، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بولتا رہوں. بس ایک طرح ایک ورچوئل ریالٹی انہوں نے بنا لی اپنے لیے، ایک زندگی وہ سوشل میڈیا پہ جی رہے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک پیرالل وقت پہ ایک اور بھی اپنی نارمل زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو اف دے کین ایکچولی ڈیٹیچ دیم سیلوز کمپلیٹلی، اور یا پھر وہ کچھ کم کر دیں، یا شاید آگے جا کے عمر بڑھنے کے ساتھ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، تو شاید پھر وہ اس کو تھوڑا سا کم کرنا اسٹارٹ کر دیں اس کے یوزیج کو. تو ہوپ فلی دیکھیں. میرے خیال ہے اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے بحری یونیورسٹی. تو انہوں نے نومبر کے آئی تھنک سو اینڈ لاسٹ ویک میں اسپورٹس ویک کا ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے جو کہ ہر سال کرتے ہیں، تاکہ بچوں میں یہ چیز اجاگر کروائی جائے، ان کو جو ہے اویئرنیس دی جائے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے اسٹڈیز کے ساتھ. تو اس میں ہم ڈفرینٹ گیمز کرتے ہیں. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ بلکہ آپ نے انیشیٹ بھی کیا تھا، آپ کی چھیڑخانی ہم نے کی تھی اسٹوڈنٹس، ہمارے سربراہ ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو اس میں ہم نے فیکلٹی نے بھی میچ کی ہے، فیکلٹی ایز ویل خود سیلف جو ہے کافی گروم کیا، کانفیڈینس آیا. پھر اس کے علاوہ بہت سی اور پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے، آپ کے جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ سائیکولوجیکلی آپ کا جو ایک ڈفرینس ہوتا ہے موسٹ سینئر یا جونیئر والا، وہ جو ہے منیمائز ہوتا ہے، رسپیکٹ لیول انکریز ہوتا ہے. تو نمبر آف تھنگس ہے انوالوڈ ان فزیکل ایکٹیویٹیز. آپ کچھ کھیلتی رہی ہو کبھی، اس طرف رہا دھیان یا نہیں؟ سر آئی ریگریٹ دیٹ، بٹ میں ذرا شروع سے صرف پڑھائی میں رہ گئی اور ریڈنگ کرنے میں اور بکس پڑھنے میں. باہر اس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. باہر کھیلا بالکل ایسا نہیں ہے، کافی بچپن میں اپنے گلی محلے کے اندر اور دوستوں کے ساتھ جو روزمرہ کا روٹین میں ایک ٹائم تھا کہ چلو اس کے ہوم ورک کر لیا سارا کچھ تو اب باہر جا کے کھیلیں گے، تو وہ ضرور کیا بالکل. لیکن میرا خیال ہے کہ کنسسٹنٹ طور پہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جو آج پھر بھی مجھے بچوں کے اندر اویئرنیس نظر آتی ہے کہ وہ ایک اسپورٹس لے لیتے ہیں اور اس کو پھر کنٹینیو رکھتے ہیں ایٹ لیسٹ ایز مچ ایز دے کین. تو وہ نہیں کر سکی، لیکن یہ کہ اپنے کھیلا ضرور اپنے نارمل
ڈاکٹر صاحب تو وہ ماشاءاللہ وہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ ہر میدان میں کود پڑتے ہیں اور جو ہے وہ حصہ لیتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے، تو آج کی بیٹھک کے لیے آپ دونوں حضرات کا شکریہ. ناظرین و سامعین آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کی بیٹھک اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.